گے تو ہر مسجد میں لڑائی ہوگی، ہر گھر میں لڑائی ہوگی تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ چنانچہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے کہ ملکہ وکٹوریہ کے دور میں جب یہ فتنہ بنا، پہلے سب لوگ مذہب حنفی کے یہاں پابند تھے۔ نواب صدیق اصل خود لکھتا ہے ترجمان وہابیہ میں کہ جب سے یہاں اسلام آیا ہے لوگ حنفی ہی مذہب کے پابند ہیں، کیونکہ یہاں جو لوگ فاتح بن کر آئے وہ حنفی تھے، اور عام طور پر لوگ اپنے بادشاہوں کی تابعداری کیا کرتے ہیں، تو سب حنفی تھے اور حنفی کہلائے۔ اور یہاں 500 علماء نے مل کر فتاوی عالمگیری مرتب کیا، جو قانون اسلامی کی ایک بہت بڑی کتاب ہے۔ تو سارے لوگ اس مذہب کے پابند تھے۔ ملکہ وکٹوریہ کا جب زمانہ آیا تو اس نے اپنی سلور جوبلی کے موقع پر کی خوشی میں ایک سلور جوبلی بنائی، تو اس جوبلی کے موقع پر ہندوستان کے غیر مقلدوں نے اس کو ایڈریس و سپاس نامہ پیش کیا، خوب اس کی تعریف کی۔ تو چونکہ اسے پتا تھا کہ یہ مذہب کے پابند نہیں رہے، اب جو مذہب کا پابند ہے وہ تو بیچارہ بندھا ہوا ہے، اور جو مذہب کو چھوڑ دے اسے جس طرف چاہو لے جائے۔ اس لیے میں پنجابی میں اس کی تشریح یہی کیا کرتا ہوں کہ چولی ہو گئی تو چوڑیاں جوگی، یعنی جب تک لڑکی گھر میں ہے تو اس کے سارے رشتے قائم ہیں، باپ بھی ہے، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بھائی بھی ہے، کالو بھی ہے، چچا بھی ہے، بابو بھی ہے۔ لیکن جب وہ گھر سے نکل گئی اب باپ اسے بیٹی کہنے کو تیار نہیں رہا، اب ماں اسے بیٹی کہنے کے لیے تیار نہیں، بھائی اس کو بہن کہنا اپنی گالی سمجھتا ہے۔ اب وہ جس کے ساتھ جو کے پیچھے کوئی تعلق نہیں رہا، اب کوئی چوڑا لے جائے، چمار لے جائے، جس کے ساتھ بھی اس نے کہیں اپنا وقت نکالنا ہے، گزارنا ہے۔ اس طرح جب تک انسان تقلید کے مذہب میں ہے اس کا نبی کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہے، صحابہ کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہے، ائمہ مجتہدین کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہے، محدثین کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ بھی رشتہ قائم ہے، علماء امت کے ساتھ بھی اس کا رشتہ قائم ہے، اس کے سارے رشتے قائم ہیں۔ اور جب تقلید سے نکل گیا پھر وہ کسی کا بھی نہیں رہا، نبی کی بات سنے گے کیا ضعیف ہے۔ تو اس لیے غیر مقلد جو ہے ان کا طریقہ کار یہی ہے کہ ملکہ وکٹوریہ نے پھر سلور جوبلی میں باقاعدہ اعلان کیا کہ میری حکومت میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہوگی، کیونکہ فقہ میں تو چاروں میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنے خواہش نفس کے لیے مذہب تبدیل کرتا ہے تو اس پر تعزیر واجب ہے۔ چنانچہ عالمگیری شامی وغیرہ میں یہ بات وضاحت کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ یہ دین کو کھلونا بنانا ہے۔ بلکہ شامی نے اس دنیا کے نیچے تو ایک واقعہ بھی درج کیا ہے کہ علامہ جوزجانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام محمد کے شاگرد ہیں، ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ ایک شخص نے ایک حنفی سے کہا کہ اگر تم رفع دین شروع کر دو، ایک محدث نے کہا، اور فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا شروع کر دو تو میں لڑکی کا رشتہ تمہیں دے دوں گا۔ تو گویا پہلے سے بھی لوگ رفع دین جو ہے یہ رفع ساکین کے ساتھ ملا کر کرتے رہے ہیں، تو اس نے اس کو قبول کر لیا، وہ نکاح ہو گیا۔ اب یہاں سوال یہ آیا کہ کیا یہ نکاح ہو گیا ہے یا نہیں، کیونکہ مرد جو ہے وہ حنفی تھا اور وہ صرف بیوی کے لیے غیر مقلد بنا ہے، محدث اس بات اس نے مان لی ہے۔ تو انہوں نے کہا، جوزجانی رحمۃ اللہ نے کچھ دیر سر جھکایا اور فرمایا کہ نکاح تو ہو گیا ہے لیکن مرتے وقت اس کا ایمان اس کے ساتھ شاید نہ جائے، کیونکہ اس نے دین کی ناقدری کی ہے، مردار دنیا کے لیے دین کو چھوڑا ہے، اس لیے یہ شخص مرتے وقت اس کو شاید ایمان نصیب نہ رہے۔ تو یہ اتنی بڑی بات تھی۔ تو جب خواہش نفس کے لیے ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں جانے پر تعزیر ہے تو چاروں مذہبوں کو چھوڑ کر لا مذہب بننا تو زیادہ قابل تعزیر ہے۔ اس لیے علماء کا یہ فتویٰ تھا یہاں کہ یہ لوگ قابل تعزیر ہیں، اس لیے ان پر مقدمے بھی کھڑے کرتے تھے۔ اس سے بچانے کے لیے ملکہ وکٹوریہ نے اعلان کر دیا کہ میری حکومت میں ہر شخص کو مذہبی آزادی حاصل ہے، یعنی کوئی کسی مذہب کا پابند نہیں رہے گا، نہ شافعی کا، نہ حنفی کا، نہ مالکی، نہ حنبلی کا، جس طرح سے چاہے کرے۔ اب اسی کا نتیجہ تھا
کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اب حکومت اس کی حفاظت کر رہی ہے، کوئی خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، حکومت اس کی حفاظت کر رہی ہے، کوئی فقہ کا انکار کر رہا ہے، حکومت اس کی حفاظت کر رہی ہے، کوئی حدیث کا انکار کر رہا ہے، حکومت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ تو آزادی کا مطلب یہ تھا کہ اب دین سے آزاد ہو کر جتنا بھی زیادہ آوارہ ہوتے چلے جاؤ گے تو اگرچہ مسلمان برادری یا مسلمانوں کے قانون میں یہ جرم ہے، لیکن انگریزی حکومت میں یہ جرم نہیں ہوگا، بلکہ انگریزی حکومت ہر اس آوارگی کی سرپرستی کرے گی اور ان کو بچائے گی۔ چنانچہ ایک واقعہ فتوحات اہل حدیث میں والی ثناء اللہ منصری نے خود لکھا ہے کہ بنارس میں جو پہلا غیر مقلد بنا اس کا نام محمد رمضان تھا۔ وہ بیچارہ گھاس بیچا کرتا تھا، گھوڑوں کے لیے گھاس لے آتا اور گھوڑے والوں کو ٹانگے والوں کو بیچ دیتا۔ جنہوں نے اس کو پیسے دینے شروع کر دیے، اس زمانے میں 30 روپے بہت ہوتے تھے، جو اسی عابد کا بہانا 30 روپے، لوگوں کی تنخواہ 5 روپے ہوتی تھی۔ اب اس نے عابد اور رفع جاری شروع کر دی، تو چونکہ وہاں غیر مقرر تو تھے نہیں، مسجد تو حرفیوں کی تھی، حرفیوں نے اس کی پٹائی کر دی، اس کو مسجد میں آنے سے روک دیا۔ اب انہوں نے عدالت میں درخواست دے دی کہ مجھے یہ بات نہیں کرنے دیتے۔ اس عدالت سے چلتا چلتے وہ اپیل اوپر چلی گئی ہائی کورٹ میں، تو اس وقت ہائی کورٹ الہ آباد میں یہ اپیل گئی۔ اس وقت وہاں 2 جج بیٹھا کرتے تھے، ایک انگریز اور ایک ہندوستانی، کیونکہ انگریزوں کی مادری زبان انگریزی تھی، وہ ابھی اچھی طرح اردو نہیں سمجھتے تھے، اور یہاں جو ملزم وغیرہ اور گواہ پیش ہوتے تھے وہ اردو بولتے تھے، تو اس لیے ایک ہندوستانی جج بیٹھتا تھا، وہ ان کے بیانات اردو میں سن کر اس کو انگریزی میں کر کے پھر اس انگریز کو دیتا تھا، پھر دونوں جج مل کر فیصلہ کرتے تھے۔ تو جو انگریز جج تھا اس کا نام کلائف تھا، اور جو مسلمان جج ہندوستانی تھا اس کا نام محمود الحسن تھا۔ یہ جب الہ آباد کورٹ میں مقدمہ گیا ہائی کورٹ میں، تو وہ مقدمہ سنا گیا۔ اب مسلمان جج نے فیصلہ یہ لکھا کہ محمد رمضان نے اگر اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے تو بہتر ہے کہ وہ اپنی مسجد بھی الگ بنا لے، کیونکہ اس کے جانے سے مسجد کا احترام ختم ہوتا ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے، دوسروں کو بے نماز کہتا ہے، تو اس لیے مسجد جو خانہ خدا ہے اس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، یہ مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ لیکن انگریز کا تو مقصد یہ تھا کہ مسجد میں جھگڑا کروانا ہے، اس لیے انگریز جج نے اس فیصلے کی مخالفت کی کہ نہیں، محمد رمضان اسی مسجد میں جا کر نماز پڑھے گا، اور اگر کوئی حنفی اس کو روکے گا تو ان پر مقدمہ کھڑا کیا جائے گا۔ اب چونکہ یہ فیصلہ متفقہ نہ رہا، ایک جج دوسرے سے اختلاف کر رہا ہے، اس لیے اس کی پھر اپیل پریوی کونسل لندن میں کی گئی۔ اب سوچنے کی بات تو یہی ہے کہ ایک آدمی جو بیچارہ گھاس بیچتا ہے اس کے پاس اتنا خرچہ کہاں سے آیا کہ وہ ہائی کورٹ تک پہنچے، اور پھر ہائی کورٹ سے گزر کر پریوی کونسل لندن تک پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ مقدموں سے بچایا، جن کو پتہ چلتا ہے ہائی کورٹ میں جانا پڑتا ہے تو مہینوں کے بعد تاریخیں نکلا کرتی ہے۔ یہ مقدمہ 25 جنوری کو دائر ہوا اور فروری کی 27 تاریخ کو 1 ماہ 2 دن بعد اس کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ ملکہ وکٹوریہ نے براہ راست اس میں دلچسپی لی، اور وہاں انہوں نے فیصلے میں یہ لکھا کہ ہم نے حنفی مذہب فقہ کی کتابوں کا بڑے غور سے مطالعہ کیا، تو کسی کتاب میں ہمیں یہ جزیہ نہیں ملا کہ اگر حنفی کے پاس کھڑا ہو کر کوئی رفع جر کرے تو حنفی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے یا مکروہ ہو جاتی ہے۔ تو جب حنفیوں کی نماز پر اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا